میں خوش آمدید. میں ہوں مریم خان. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے بے نظیر بھٹو شہید کی 17ویں برسی پر. پیپلز پارٹی آج گڑھی خدا بخش میں جلسہ کرے گی. ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے کارکن گڑھی خدا بخش پہنچنا شروع ہو گئے. پارٹی قیادت بھی پہنچ گئی. صدر آصف علی زرداری خصوصی طیارے کے ذریعے سکھر پہنچے. بلاول بھٹو اور صدر زرداری جلسے سے خطاب کریں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی 17ویں برسی کی تیاریاں مکمل. ملک بھر سے قافلے گڑھی خدا بخش پہنچنا شروع ہو گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری بھی سابق وزیر اعظم کی برسی کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھر پہنچ گئے. سکھر ایئرپورٹ آمد پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ نے صدر مملکت کا استقبال کیا. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ بی بی شہید کی برسی پر پاکستان بھر سے عوام آ کر خراج عقیدت پیش کریں گے. برسی کی تقریب سے صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سمیت پارٹی کے دیگر قیادین خطاب کریں گے. بے نظیر بھٹو کی پنکی دختر مشرق، پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم. ایک عہد جو 27 دسمبر 2007 کو تمام ہوا. راولپنڈی کے لیاقت باغ میں گھات لگائے قاتل نے گولی چلائی اور جمہوریت کی بلند آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی پر فیضان خان کی رپورٹ دیکھیے. وہ ماں تھی، بیٹی تھی، بہن تھی، پوری قوم کے لیے. 21 جون 1953 کو کراچی میں پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے آنگن میں آنکھ کھولنے والی پنکی ملکی سیاست کا ایک درخشاں ستارہ بنی. صرف نام ہی کی نہیں، ان کے کام بھی بے نظیر تھے. جب بڑی ہوئی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ اور امریکہ کا انتخاب کیا. تعلیمی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے ساتھ سیاسی میدان میں بھی کمال کر دکھایا. بھٹو کی قید سے لے کر پھانسی تک آمریت کے دور میں بے نظیر بھٹو نے ہر مصیبت اور مشکل کا ثابت قدمی اور دلیری سے مقابلہ کیا. 1986 میں بے نظیر بھٹو جلا وطنی کاٹ کر وطن واپس لوٹیں تو پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن بن کر سیاست میں باقاعدہ قدم رکھا. 1987 میں آصف علی زرداری کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں. بے نظیر بھٹو 1988 میں پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئیں. تاہم ان کی حکومت زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکی اور 20 ماہ بعد ہی ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا. 1993 میں ایک بار پھر حکومت ملی، لیکن 3 برس بعد 1996 میں انہیں اقتدار سے محروم کر دیا گیا. 1998 میں بے نظیر بھٹو خود ساختہ جلا وطن ہو گئیں. کبھی لندن تو کبھی دبئی میں رہائش اختیار کی. 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو وطن واپس تشریف لائیں تو کراچی ایئرپورٹ پر لاکھوں کارکنوں نے ان کا تاریخی استقبال کیا. بے نظیر بھٹو کو کراچی ایئرپورٹ سے قافلے کی صورت میں لے جایا گیا. اس دوران کارساز کے مقام پر ان کے قافلے پر خودکش حملہ کیا گیا. اس حملے میں درجنوں کارکن لقمہ اجل بن گئے، تاہم بے نظیر بھٹو محفوظ رہیں. 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے مشہور لیاقت باغ میں جلسے سے خطاب کے بعد واپس روانہ ہوئی. کارکنوں کے نعروں کا جواب دینے کے لیے جو ہی گاڑی سے سر باہر نکالا، قاتل نے گولی چلا دی. یوں دختر مشرق ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئیں. سیاست تو اس کی رگ رگ میں تھی. تقریر کرتی تو لہو گرما دیتی. وہ بے نظیر تھی، بے نظیر ہی رہے گی. صدر آصف زرداری نے بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا محترمہ جمہوریت اور انصاف کے اصولوں کا پیکر تھیں. جمہوریت کی بحالی و استحکام، عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کے لیے آمرتیوں کے خلاف ڈٹی رہیں. بے نظیر نے کہا کہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف جنگ میری زندگی کی جنگ ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور ہمارے خاندان نے جمہوریت اور پاکستان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. صدر زرداری نے کہا کہ پرامن ترقی پسند پاکستان کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی جرأت، استقامت اور لاکھوں پاکستانیوں کے لیے امید کی علامت تھی. ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بے نظیر بھٹو بھی عوامی طاقت پر یقین رکھتی تھیں. ان کے ویژن کے مطابق پاکستان کے استحکام کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی قوت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بے نظیر بھٹو کے خواب کو حقیقت میں بدلیں. پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والی قوت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے.